اللہ بات عشق کی ہو رہی ہے یار. ہے اللہ سلامت رکھے, اللہ سلام. میں ارے مدینے کے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. بولو بھائی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. کیرما ہے, کیرما, یہ کیرما میں جلسہ ہو رہا ہے اور میرے غلام رات کے آدھی رات کے حصے میں میرے نام پہ جھوم رہا ہے. ہائے ہائے, دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, میرا یقین ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ارے نبی تو کی ذات تو بڑی ہے, وہ نبیوں کے بھی امام ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. نبیوں کے نبی ہیں یہ تو. میں تو اس کی بات کرتا ہوں جو ان کے غلاموں کا غلام, غلاموں کا غلام, غلاموں کے غلاموں کا غلام. اہم نام ہے عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. ان کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو ان کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. ان کا مرید آ گیا, کہنے لگا سرکار میں تجارت کرتا ہوں, میں تاجر ہوں, مال میں نے بھر لیا, اونٹوں پہ لاد لیا, خچر تیار ہیں, قافلہ تیار ہے, اجازت دیں بغداد سے دوسرے ملک لے جا کر مال بیچنا چاہتا ہوں تاکہ فائدہ ہو. میرے غوث نے کہا بیٹھ جا. آنکھیں بند کی حالت کش میں اور آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا سفر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ اگر کوئی چیز آپ کو عطا نہیں کرے تو شکوے مت کرنا, وہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ایک شخص تھا وہ غریب تھا, نبی سے کہا دعا کر دیں حضور میں مالدار ہو جاؤں. نبی نے فرمایا غریبی ٹھیک ہے. کہ حضور پھر مالدار ہو جاؤں کر دیں دعا. کہ غریبی ٹھیک ہے حضور دعا کر دیں. میرے نبی نے پھر کر دی جب ضد کیا, اور نبی دعا کر دیں تو پھر قبول ہونا ہی ہونا. اللہ نے مالدار کر دیا اسے, اور جب اسے مالدار کیا تو اس کی نیت خراب ہو گئی, زکات ہی نہیں دیا. جب حساب لگایا بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں, اتنی اللہ نے اس کی بکریوں میں برکت دی کہ مدینے کا گھر اس کا چھوٹا پڑ گیا, جنگلوں میں لے گیا بکریوں کو. اور جب جنگلوں میں لے کے گیا تو مدینے میں جماعت, نبی کے پیچھے مسجد نبوی میں با جماعت روزانہ 5 ٹائم پڑھتا تھا. اب جب جنگلوں میں گیا تو جماعت چھوٹنے لگی, ظاہر سی بات ہے. اور جس سے دین چھوٹے وہ مال خدا کی قسم تمہارے لیے بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, دین نہیں چھوٹے, ایسا مال ہو تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جس سے دین چھوٹے, جس سے شریعت چھوٹے, خدا کی قسم وہ مال اچھا نہیں ہے. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو, یا اللہ ہمیں ایسا مال دے جو عثمان غزنوی کے خزانے سے ہو. ہمیں قارون والا مال نہ دے, ہمیں قارونی خزانے کا مال نہیں چاہیے, ہمیں عثمانی خزانے کا مال چاہیے, ہے نا. جس مال سے اسلام کی آبیاری ہو سکے, دین کے کام میں آ سکے, غریبوں کے کام میں آ سکے. لوگ امیر ہو جاتے ہیں اور قیامت کی یہ نشانی ہے, بلکہ اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے. حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا موسیٰ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں نا تو بخیلوں کو دولت دے دیتا ہوں, بخیلوں کو دولت دیتا ہوں میں, اور بڑی بڑی کرسیاں نااہلوں کو دے دیتا ہوں, اور اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں, اور بے موسم کی بارشیں کرتا ہوں. یہ چیزیں اللہ نے بتائیں. تو اس نے جب حساب لگایا بکریاں بہت ہو گئی, نمازیں بھی چھوٹنے لگی, آگے پیچھے ہونے لگی. اور جب زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ وصول کرنے گئے, لاؤ بھائی زکوٰۃ دیو, تو پتہ کیا بولا, یہ تو عجیب سا ٹیکس ہے, یہ اتنا مال, یہ تو بہت ہو رہا ہے. چونکہ جب مال زیادہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ بھی زیادہ ہوگی. اور جلسے میں آنے والوں ان علماء کو گواہ بنا کے آج ایک بات میں بتا دوں, یہ بات مولوی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا. اگر اللہ نے آپ کو مالک نصاب کیا ہے نا تو میرے عزیزو زکوٰۃ ضرور نکالنا, یہ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے. اور اگر تم نہیں نکالو گے نا اس مال کو اور اس کو ایسی جمع کر کے رکھو گے نا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ اس اکٹھا کردہ مال کو جہنم کی آگ میں پگھلائے گا, پیشانیوں کو داغے گا, پیٹوں کو داغے گا, چہروں کو داغے گا, فرمائے گا چکھو یہ اس مال کا ذائقہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. اگر اللہ مالک نصاب کرے تو دو. اچھا ایک بات اور بتاؤ, اللہ نے بھائی مجھے مال دیا, انہیں نہیں دیا, سمجھتے رہنا, دینے والا کون ہے؟ زور سے نہیں بولو گے,
مجھے دیا میں نہیں نکال لیا زکات، انہیں نہیں دیا تو یہ مالک نصاب ہے ہی نہیں، تو ان پہ واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اگر انہیں اللہ نے نہیں دیا تو یہ نہیں نکال لے، مجھے دیا تو میں بھی نہیں نکال لیا۔ تو ایک بات مجھے یہ بتلا دو کہ اگر اللہ مجھے بھی نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ ارے بولو یار، میں کیا کر لیتا؟ ارے اللہ نے انہیں نہ دیا تو مجھے بھی نہیں دے سکتا تھا، تو میں کیا کر لیتا اللہ مجھے نہیں دیتا تو کتنا اچھا یار ضابطہ ہے کہ اللہ دے رہا ہے تبھی تو تم سے لے رہا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی نہیں دیا تو تم کیا کرو گے؟ کیا کر لو گے مجھے بتاؤ؟ دینے والا وہ ہے، وہ نہیں دیتا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب دے دیا تو کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ دے کے لے رہا نا۔ اچھا ایک اور بتاؤں، ضابطۂ زکات دیکھیے، خدا کی قسم پوری دنیا کا قانون فیل ہے اس ضابطے کے سامنے۔ اگر آج میرا مسلمان زکات نکالنے لگے تو کسی غریب کی بیٹی جوان ایسی نہ رہے جو اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ اور یہاں کئی سارے چینل ہیں، بہار میں میری تقریر ہوئی، ایک بات کہہ کے جاؤں گا، بہار بھی میرا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا میرا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والی میری بہن ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ کے جاؤں گا، اور علماء کی موجودگی میں چینل لگے ہیں، اور سنیے وہ بات کیا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ خاص کر توجہ دو، ایسا پتہ نہیں اس علاقے میں ہوتا نہیں ہوتا، بہت سے لوگ یو پی اور دوسری جگہ سے آتے ہیں یہاں، غریب بچیوں کو اس نام پہ ٹھگ کے لے جاتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے اور ان بچیوں کو وہاں لے جائیں گے، ہمیں صرف لڑکی کی ضرورت ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ غریب آدمی، اس کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں، اس کے پاس سر چھپانے کے لیے نہیں، وہ باپ بیچارہ لالچ میں آ جاتا ہے، اس کا وہاں یو پی میں گھر نہیں دیکھتا، اس کا وہاں کاروبار نہیں دیکھتا، اس کا مذہب نہیں دیکھتا، کچھ نہیں دیکھتا، اپنی بیٹی کا نکاح کر کے بھیج دیتا، اور یہ ظالم اس کی بیٹی کو بجا کے بیچ دیتا ہے۔ میں حق بول رہا ہوں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اور جب وہ بیچتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کلمہ پڑھنے والوں کو بیچ رہا ہوں یا غیر کلمہ پڑھنے والوں کو بیچ رہا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے والی غیروں کے ہاتھ بک گئی۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ زکات نکالو، ایک نظام زکات بناؤ، جیسے یہ جلسہ کمیٹی ایک کمیٹی بننا چاہیے، لوگوں کا تعاون حاصل ہو، اس کمیٹی کو فنڈنگ کرو، علاقے کے غریب باپوں سے کہہ دو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تیری بیٹی جس دن جوان ہو جائے ہم سے رابطہ کر لینا، تیری بیٹی کی شادی میں جو خرچہ ہوگا ہماری کمیٹی اٹھائے گی۔ سبحان اللہ، بہت بہت یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ مفتی صاحب بڑا قیمتی پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام کا استقبال ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے سارا سماج بدلے گا انشاءاللہ، بے شک، طریقہ بدلے گا، رسم و رواج بدلے گا۔ اسی طرح کا اگر ہو خطاب جلسوں میں تو نوجوانوں کا خود ہی مزاج بدلے گا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، بہت اچھے مفتی صاحب، بہت خوب، بہت خوب، زندہ باد، واہ زندہ باد، زندہ باد، خدا بتا رہا ہوں، یہ واہ، میرا اللہ جانتا ہے، میں وہ خطیب نہیں کہ میں اپنی واہواہی کرا کے میں آپ سے نعرے لگوا کے جاؤں۔ میں نے تقریر سے پہلے کمیٹی والوں کو بلا کر کہا تھا کہ میں کچھ پیغام دینا چاہتا کیا ہوں، بات ہے مفتی صاحب، میں اپنی قوم کے نام، آپ بھی میرے ہو، اگرچہ میں یو پی سے ہوں لیکن مقصد یہ نہیں کہ آپ میرے غیر ہو، یہاں کی کلمہ پڑھنے والی بھی میری بہن ہے۔ یہ میرے سامنے یہ مقدمہ آیا، یہ کیس میرے سامنے آیا تھا، اور وہ رو رہی تھی، وہ کہنے لگی حضرت آج میرے بچے بھی ہیں لیکن جو ظالم مجھے لایا تھا اس نے مجھے غیر مسلم کے حوالے کر دیا، حضرت آج میں کیا کروں؟ میں نے کہا بہن میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو خدا کی قسم ایک بہار کی بیٹی نے مجھ سے یہ کہا تھا حضرت اس وقت ماحول خراب ہے، آپ زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کبھی میرے بہار کے جلسوں میں جائیں تو یہ بول ضرور دینا کہ آگے سے باپ اپنی بیٹیوں کو ایسے کسی کے ہاتھ میں نہ دے۔ میری زندگی تو تباہ ہو گئی لیکن میری کوئی بہار کی بیٹی ایسے زندگی تباہ نہ ہو سکے۔ میں نے وعدہ کیا میری بہن جب میں بہار کے جلسے میں جایا کروں گا تیرا پیغام بہار واسیوں کو ضرور سنایا کروں۔ وعدہ کیا خدا کی قسم۔ آج لوگوں
تم 5-5 لاکھ کے عرسوں میں خرچہ کرتے ہو، مت کرو یہ عرس 5-5 لاکھ کے. بڑی بڑی قوالیاں کرتے ہو، نہ کرو نا یار بڑی بڑی قوالیاں. اللہ نے جو نظام زکوٰۃ رکھا، نظام زکوٰۃ میں سے نکالو، فنڈنگ اکٹھی کرو. آج بہار کی غربت بھی دور ہو گئی. ہندوستان میں کہیں جاؤ بہار کا آدمی آپ کو ملے گا. اچھی اچھی پوسٹوں پر بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے. خدا کی قسم ان بیٹیوں کا فیوچر سنبھالو. لوگوں میں یہ نہیں کہتا شادی جہاں چاہو وہاں کرو، مگر دیکھو یہ میرے کلمے کا شریک ہے یا نہیں ہے. یہ بیچ کا دلال تو نہیں ہے. میری بیٹیوں کے کہیں سکے تو نہیں بنائے گا یہ. بہت اچھے. کہ میری بیٹی کو کسی کے ہاتھ میں تو نہیں دے گا یہ ذمہ داری ہے. یہ میرا پیغام پورے بہار میں جانا چاہیے. میں ہر غریب بیٹی کے لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے خرچوں کو کم کر دو. اور آج جو بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، آج جو بچیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، غیروں سے دوستیاں کر رہی ہیں، وہ بڑھتی ہوئی جہیز کی لعنت اور بڑھتی ہوئی جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہے. نوجوانوں، اگر تم نے جہیز کو لعنت بھیج دیا، اگر جہیز کو تم نے ٹھوکر لگا دی، تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا کہ آج بھی بیٹیاں جو ہماری ادھر جا رہی ہیں وہ جانے سے بچ جائیں گی. ایسا نظام پیدا کرو. ایک کمیٹی بناؤ نا یار، کوئی مشکل نہیں. ایک کمیٹی جب جلسہ کرا سکتی ہے تو چاہے سال میں 5 ہی نکاح صحیح، لیکن 5 شادیاں غریب بچیوں کی کراؤ. بہت اچھا. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت کوئی مشکل نہیں ہے یار. اللہ نے دیا. اور جب نیت بنا لو تو ہو جاتا ہے. نیت بنا لو تو ہو جاتا ہے. نیت نہ بناؤ تو آپ یہ روتے رہو گے یار ہمارے پاس نہیں ہے. تم نیت بناؤ میں نے مسجد بنانا ہے، اللہ کہیں سے انتظام کرے، عالی شان مسجد بن جاتی ہے. میں نے سن 2014 میں مدرسے کی زمین خریدی، ماں کا زیور تک بیچ دیا. میں نے کچھ نہیں تھا میرے پاس، بس تن کا کپڑا بچا تھا، سب بیچ دیا. اور میں کہہ رہا یا اللہ یہ کیسے بنے گا اتنا بڑا ادارہ. آج ادارہ جا کے دیکھو کروڑوں روپیہ اس میں خرچ ہو گیا. آج ایسی لاجواب بلڈنگ ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھنا، مگر مجھے پتا نہیں اللہ نے کہاں سے انتظام کرا دیا. نیت تو کرو یار. زکات کھا رہے ہیں ہم بیٹھے ہو، غریبوں کا مال کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ہم مسکینوں کا مال کھا رہے ہیں. اور میرے بھائیوں زکات نہیں دیتے، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، زکات نہیں دیتے. کان کھول کر سن لیا، اگر تو نے زکات نہیں دیا تو نہ تیرا حج قبول ہے نہ تیرا عمرہ قبول ہے، نہ تیری 11ویں قبول، نہ 12ویں قبول، نہ اجمیر قبول، نہ بغداد کا سفر قبول. پہلے زکات نکال، غریبوں کا مال نکال. اور ایک بات اور سن لے جلسے میں آنے والوں، تم زکات نہ نکالو. میرا وعدہ ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لو، زکات کا مال رک نہیں سکتا. چاہے ڈاکٹروں کو جائے، تھانے میں جائے، کورٹ میں جائے، کچہری پہ جائے، چور لے جائے، یہ نکل کر رہے گا. یہ رک نہیں سکتا، نکل کر رہے گا. اور حضرت وہی مال نہیں نکلے گا بلکہ اپنے ساتھ اور مال کو بھی لے کر جائے گا. اگر زکات 10,000 کی نکل رہی تھی تو نے نہیں نکالی تو 50,000 جائے گا، لے کر جائے گا. جائے گا. اور کیسے جائے گا وہ بھی بتلا دوں. آلو جانتے ہو؟ آلو ارے ہوتا ہوگا یار یہاں. تمہارے 50 آلووں میں 1 آلو خراب ہو جائے، سڑنے لگے، خراب بھی ہو جائے، بہتری اسی میں ہے جتنا جلدی ہو اس آلو کو نکال دو، 49 بچ جائے گا. اگر تو نے وہ سڑا ہوا آلو نہیں نکالا کہ میرے 1 کم ہو جائے گا، تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، آس پاس کے کئی کو ساتھ لے کے جائے گا. کیا پیغام ہے، بہت اچھی بات، لے کر جائے گا. میری بات غلط نہیں ہے نا؟ وہ برابر والا بہت اچھا پیغام. داغی کر دے گا، اور جب داغی کر دے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، سڑیندہ کئی میں پھیلے گا اور وہ کئی کو ساتھ لے کے جائے گا. زکات کا مال جتنی جلدی نکال دے اچھا ہے، نہیں نکالے گا تو یہ خود نہیں جائے گا، اپنے ساتھ کئی گنا زیادہ لے کے جائے گا. ڈاکٹر کے پاس، تھانے دار کے پاس، کچہری میں، کورٹ میں، ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا. تو میرے بھائی چور لے جائے، ہاں جائے گا، کہیں نہ کہیں جائے گا. اچھا نظام زکات دیکھیں آپ، میں قربان جاؤں اسلام تیرے مزاج پر. نظام زکات دیکھیں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا چاہیے، کہا پہلے پیسے دوا بعد میں. یہی ہوتا نہیں؟ میں ٹرین والے کے پاس گیا، میں نے کہا سفر کرنا، کہا ٹکٹ کا پہلا پیسہ پہلے، سفر بعد میں.
یہی ہے نا. میں کالج گیا اپنے بچے کو لے کے, میں نے اس کو ماسٹر ڈاکٹر بنانا, کہا فیس پہلے پڑھائی بعد میں. صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں نے رائی بونا تھی, سرسوں بونا تھی اپنے کھیت میں گیا دکاندار کے پاس, بیج چاہیے, بولا پیسہ پہلے بیج بعد میں. میں نے کہا اچھا, اور ہم دیتے بھی ہیں سب پہلے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا پہلے پیسہ دے دیا, شفا کی گارنٹی, بولا کوئی نہیں. میں نے کالج والے سے کہا پیسہ میں نے فیس کا پہلے دے دیا, بچے کے کامیاب ہونے کی گارنٹی, بولا کچھ نہیں. میں نے ٹرین کے ٹکٹ لینے والے سے کہا پیسہ دے کر ٹکٹ تو بنوا لیا, سفر سمپن ہوگا, بولا کوئی گارنٹی نہیں. ٹرین پلٹ بھی جاتی ہے, لیٹ بھی ہو جاتی ہے. میں نے سرسوں والے سے کہا بیج کا پیسہ تو لے لیا, کھیتی ہوگی, فصل ہوگی, کہنے لگا کوئی گارنٹی نہیں. بولا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا زمانہ تھا, میں چکر میں پڑ گیا, یا اللہ سارے لوگوں نے پیسہ پہلے لے لیا, مال بعد میں دیا, اور گارنٹی بھی کوئی نہ دی. وارے میرے پروردگار, تیرا نظام زکات, اللہ فرما رہا مال پہلے دے رہا ہوں, زکات بعد میں لے رہا ہوں. بہت ہوا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مذہب اسلام زندہ باد, پیغمبر اسلام, زندہ باد, کرما کا سنی مسلمان. زندہ باد. واہ واہ. ان علماء سے بہت پوچھو, ان علماء سے زکات جب ادا کی جاتی ہے جب پہلے مالدار ہو جاؤ, ہولانے ہول گزر جائے, 1 سال تیرے مال کو گزر جائے, جب زکات دینا ہے. پہلے زکات دینا نہیں ہے. ارے اللہ نے کیسا قانون بنایا ہے, پہلے اللہ مالدار کر رہا ہے, بعد میں تم سے زکات کو کہہ رہا ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. گویا کہ اور آسان بتلا دوں, واہ 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 واہ. میں یہ کہوں کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ڈلوا رہا ہوں. کتنا؟ 1 لاکھ. آپ کہو گے مولانا بدلے میں کچھ لوگ ہیں, کہوں گے کچھ نہیں. 1 سال کے بعد اس 1 سال میں اس 1 لاکھ کو یوز کرو. آپ کو کہہ دینا ہے مولانا مجھے کچھ نہیں دینا, 2.5% میری طرف سے غریبوں کو دے دینا, تو تمہارے پاس 97,500 تو بچ گیا. ارے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ اور نہیں نکالے گا تو تیرے پاس کیا بچا؟ اگر تو نہیں دے گا تو میں نے بھی تجھے نہیں دیا, اور تو نے بھی نہیں نکالا تو تجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا نا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر ادا کرو, اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا, اللہ فرماتا ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کتنے گنا؟ کتنے گنا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. جو دانہ زمین میں ڈال تو ہر دانے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے, تو ایک دانے کا اللہ 700 گنا کر دیتا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ چاہتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اگر ایک دانے کا اللہ 700 گنا کر دیتا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ چاہتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اگر آپ دو گے تو اللہ تمہیں دے گا. بولو زکات دو گے, ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا لو, ہاتھ اٹھا لو, کوئی نہیں گرائے گا, بولو انشاءاللہ. اور میرا وعدہ ہے, اب نیچے کر لو ہاتھ, اگر اس سال آپ نے 10,000 کی زکات نکالی تو اگلے سال زیادہ نکلے گی انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. تو زکات زیادہ نکلے گی تو مال بڑھے گا, تبھی تو زیادہ نکلے گی. جی جی. ارے بولو یار, میں نے اپنی زکات سب سے پہلی بار 2,500 نکالی. آج الحمدللہ میری زکات لاکھوں میں نکلتی ہے, تو بڑا ہی تو مال. ارے بولو یار, بڑا ہی تو. جب لاکھوں میں نکلے گی تو بھائی اتنا مال تو ہونا ضروری ہے نا. اللہ کا فضل ہے, تم بھی نکالو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نکالو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. بولو نوجوانوں, جس دن تم بدل گئے معاشرے کا مزاج بدل جائے گا. بڑھاؤ جلدی نہیں بدلتا. بڑھاؤ کے پیر قبر میں لٹکے, اس سے کہہ دو مسجد کی مدرسہ کی رسید, تو بڑھاؤ کہتا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے, ابھی سوچ کے بتاؤں گا. اور بڑھاؤ تیرے پیر لٹک رہے قبر میں, خود ہی بتلا دے. اور بڑھاؤ سے کہو زمین بک رہی ہے, تو کہتا ٹھیک ہے بتاؤ بیانہ کتنا لگانا. زمین میں بڑھاؤ نہیں لیتا مشورہ,
سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد کے لینے اور اگر مدرسے کا لینے آ جاؤ تو بڑھو کہتا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، چھوٹا بیٹا گھر پہ نہیں ہے. پتا چلا بڑھو نکل گیا، زکات ہی نہ نکال سکا. بڑھو خود نکل گیا مگر زندگی بھر زکات. اور میرے بھائیوں تمہارے مال کا حساب تم سے ہوگا قیامت میں. اور میرا معاشرے میں اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو خدا کی قسم میرا معاشرہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ زکات نکلے گی، بولو انشاءاللہ. اور نوجوانوں تم تو وہ ہو، اگر تم سدھر جاؤ تو تمہیں دیکھ کے زمانہ سدھر جائے گا. ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم ہم نے اپنا راستہ چھوڑا دین کا. دیکھو لوگ حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ ہماری بیٹیوں نے خود حجاب چھوڑ دیا، کیوں نہیں کریں گے؟ لوگ داڑھی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ میرے مسلمان نے خود داڑھی چھوڑ دی. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائی آج اسلام کے طور طریقے کی مخالفت ہو رہی ہے، کیوں؟ اسلام کا طور طریقہ ہم نے خود چھوڑ دیا. ایک بار اپنا کے تو دیکھو. عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لاسانی. کہہ دو نا سبحان اللہ. واہ واہ. ڈاکوؤں نے گھیر لیا، پڑھنے کا زمانہ ہے، کہا کچھ ہے، کہا 40 اشرفیاں نکال کے دے دی. واہ. کیا کر دی؟ دے دی. میں نے کہا عبد القادر عالم تصور میں کیوں دے دی؟ اور میرے غوث تو منع کر دیتا تو بچ جاتی. کہا گلفام اشرفیاں نہیں بچانے تھی، ان کا ایمان بچانا تھا. یار ذرا زور سے بولو، زور سے بولو. بہت خوب. کیا نقطہ. واہ واہ واہ. میں نے ایمان عالم بچانا. تصور میں کہا واہ میرے واہ. غوث اگر منع کر دیتا تو اشرفی بچ جاتی. کہا اشرفی بچ جاتی مگر ایمان نہ بچتا. میں نے اشرفی نہیں بچانا تھا، ان کا ایمان بچانا تھا. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے، بہت اچھا پیغام. واہ 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 واہ. بہت اچھے. آج نعرہ میرا تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. میدان غوث اعظم، زندہ آباد، کرامت غوث اعظم. زندہ آباد. حق گوئی کو رواج دیا غوث پاک نے. بے شک. حق گوئی کو رواج دیا غوث پاک نے. ایک خوشنما سماج دیا غوث پاک نے. ایک خوشنما سماج دیا غوث پاک نے. حالات چاہے جیسے ہو مت جھوٹ بولنا، بچپن میں یہ مزاج دیا غوث غوث پاک پاک. نے. سبحان اللہ. سبحان. واہ واہ. بہت اچھی گفتگو. بہت. واہ واہ واہ. آج کا جلسہ یقیناً بہت کامیاب. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوب. ناظم بھی اللہ سلامت رکھے، بڑا مضبوط ناظم ہے آپ کا. ہاں اچھا یہ بتائیے نیند تو نہیں آ رہی نا؟ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ نیند بھی آتی ہے کہ نہیں آتی یہاں کے لوگوں کو. سبحان اللہ. آج کا نوجوان میں دیکھ رہا ہوں وہ انیس صابری کو سن کے بڑا جھوم رہا، مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. میں نے کہا فجر کی نماز چھوڑ دی تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ زکات دیتا نہیں تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ جھوم رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. زکات دی نہیں، نماز پڑھا نہیں، تو میں نے کہا تجھے چشتی رنگ نہیں، تجھے بوران چڑھ گیا. بوران. چشتی رنگ چڑھے گا تو زکات نہیں دے گا؟ صحیح صحیح. تیری بہن بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے اور تجھے چشتی رنگ چڑھا ہے؟ تجھے چشتی رنگ چڑھتا تو تیری بیٹیاں تیری بہنیں بازاروں میں نہیں گھومتی، مسلوں پہ نظر آتی. بولو 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 بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ مسلوں پہ نظر آتی، مسلوں پہ. اور آج یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی بیٹیاں آج چیخ رہی ہیں مولا ایک ایوبی دے دے تاکہ ہماری آبرو کی حفاظت کر سکے.